السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. ثم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور زندگی کے مختلف پہلو وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. مکی دور اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں گزارے تقریباً 13 سال کو سیرت نگار بڑے بڑے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 3 حصے کرتے ہیں مکی عہد کے، اور ان 3 حصوں پہ ہر حصے میں مستقل گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1، ہم ان حصوں کو پہلے گفتگو کر چکے ہیں، ان کو بیان کر چکے ہیں، دوبارہ صرف تازہ کرنے کے لیے تاکہ بات آگے کر سکے. پہلا حصہ مکی دور کا جو پہلا عہد کہلاتا ہے وہ خفیہ دعوت کا عہد ہے، جو پہلی نبوی سے لے کے 3 نبوی تک چلتا ہے. پہلا جو مکی عہد ہے وہ صرف 3 سال پہ مشتمل ہے، اور اس عہد کی خصوصیت یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد سے 3 سال تک دعوت، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت وہ بالکل قریبی جو دوست احباب تھے، تعلق والے تھے، ان تک محدود رہی اور خفیہ چلتی رہی. اعلانیہ بالکل کسی مجمع میں، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں کھڑے ہو کے اس کو متوجہ کیا گیا ہو، ایسے نہیں ہوا. یہ پہلا عہد ہے جسے خفیہ دعوت کا عہد کہا جاتا ہے، اور یہ 3 سال پہ مشتمل ہے. دوسرا عہد مکی دور کا وہ سن 4 نبوی سے لے کے سن 10 نبوی تک ہے. یہ تقریباً 7 سال پہ مشتمل ہے، جو اعلانیہ دعوت کا عہد کہلاتا ہے. اس پہ ہماری انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. اور تیسرا عہد وہ سن 10 نبوی کے آخر سے لے کے سن 13 نبوی کے آخر تک پھر 3 سال پہ مشتمل ہے. یہ وہ عہد ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر دیگر قبائل میں تشریف لے گئے، بنو کنانہ میں تشریف لے گئے. طائف کا سفر بہت زیادہ معروف ہے. تو یہ عہد بھی 3 سالوں پہ مشتمل ہے. تو گویا کہ پہلا اور آخری دور یہ 3 سالوں پہ مشتمل ہے، اور درمیان والا جو دور ہے وہ 7 سالوں پہ مشتمل ہے، جو سب سے بڑا دور کہلاتا ہے. ان 3 ادوار میں سے ہماری پہلے دور پہ گفتگو ہو چکی ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے، جبل نور سے اترے ہیں، گھر تشریف لائے ہیں، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بیان فرمایا؟ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھا دیجیے، چادر اوڑھا دیجیے. اور جب کیفیت کچھ ٹھیک ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ سنایا، کیسے ورقہ ابن نوفل کے پاس تشریف لے گئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ. اور پھر جب کیفیت سنبھل گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، تو پھر تقریباً 6 ماہ تک وحی نہیں ہے. 6 مہینے ایسے گزرے سورہ اقرا کے نازل ہونے کے بعد کہ وحی نہیں آئی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان 6 مہینوں کے اندر کیا تھی؟ کیسے بے چین ہو جاتے تھے، کیسے انتظار فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام کا، کیسے تڑپ پیدا ہو گئی تھی، کیسے طلب پیدا ہو گئی تھی، وہ کیفیات ہم دیکھ چکے ہیں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یا ایھا المدثر نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو قرابت دار تھے ان کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ،
یہ وہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ وہ حضرات ہیں جن کو السابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں اٹھائی۔ دیکھیں یہ سارے ہمارے محسن ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے پہلے دن کلمہ شہادت کی گواہی دی، وہ ہستی انہوں نے سب سے زیادہ مشقتیں اٹھائی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، ابھی آج ہمارے سامنے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ حرم میں موجود ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، ریاضت میں مصروف ہوتے، اور کیسے مشرکین آپ کو مشقتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے، اور گردن مبارک کے اندر چادر ڈال کے کیسے کھینچا کرتے، کیسے پتھر مارا کرتے، کیسے طعن و تشریح کیا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے واحد ڈھال تھے جو آپ کا احاطہ کیے ہوئے آپ کے پاس موجود رہتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو، اس وجہ سے مارتے ہو، اس وجہ سے دو کو کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے، میرا پروردگار وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، اس وجہ سے؟ اور اس کی بنیاد پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشقتوں میں، اور اتنی زیادہ مشقتوں میں کہ عتبہ ابن ربیعہ آج ہم پڑھیں گے جو بدر میں مارا گیا، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، بدر میں مارا گیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ بیٹھ جاتا اور اپنے جوتے نعوذ باللہ کے رخ اکبر پہ مارا کرتا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو السابقون الاولون کے عنوان سے جن کو جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اتنی مشقتیں، تکلیفیں انہوں نے اٹھائی۔ تو خیر جو پہلا دور ہے 3 سال پہ مشتمل ہے، اس پہ ہماری بات بھی ہو چکی ہے، اور ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حکمت عملی کیا تھی ان 3 سالوں میں۔ دوسرا دور جو پرانی آیت سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے عہد مکی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور خفیہ دعوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دائرہ بڑھا رہے ہیں، اور اچانک یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو قرابت دار ہیں ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول سے وہ دور شروع ہوتا ہے جو 7 سالوں پہ مشتمل ہے۔ ویسے عام سیرت نگار تو 3 ادوار کرتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جو دوسرا دور ہے اس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کریں، جو 7 سال پہ مشتمل ہے۔ اس دور کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں کہ اس کا پہلا حصہ وہ ہے جو سن 4 نبوی سے لے کے سن 7 نبوی تک 4 سالوں پہ مشتمل ہے۔ 4 نبوی سے 7 نبوی تک یہ وہ دور ہے جو آپ یہ کہہ دیجیے کہ مشقتوں کا، تکلیفوں کا، مشرکین کے مظالم کا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح طرح کی تکلیفوں کے یہ سال ہیں، یہ وہ دور ہے سن 4 نبوی سے سن 7 نبوی تک۔ اور اس کا دوسرا حصہ کر لیجیے سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک جو شیب ابی طالب میں محاصرے کا دور ہے۔ ان 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سن 4 نبوی سے 7 نبوی تک جو تکلیفیں تھیں وہ مختلف جہاد کی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج باہر نکلیں گے تو کس طرح کی مشقت کا سامنا ہوگا، کس طرح کی تکلیف کا سامنا ہوگا، کس طرح سے مشرکین پیش آئیں گے۔ اور سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک یہ شیب ابی طالب میں محاصرے کا دور ہے۔ یہ دور اس کی اپنی خاص خصوصیات ہیں، مشقتیں اس میں بھی بہت زیادہ تھیں، اتنی زیادہ مشقتیں تھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بنی ہاشم کو مکہ مکرمہ میں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی، شادی بیاہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، سوشل بائیکاٹ کا دور تھا۔ تو سوشل بائیکاٹ اس کی اپنی خصوصیات تھی، اس کی نفسیات تھی، تو اس لیے اس حصے کو آپ الگ کر دیجیے۔ عہد مکی کا جو دوسرا دور ہے سن 4 نبوی سے 10 نبوی تک، اس کا پہلا حصہ یعنی سن 4 نبوی سے 7 نبوی تک، اس پہ بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو بلائیے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے خاندان والوں کو،
اپنے قرابت داروں کو بنی ہاشم کو بلایا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں یہ تقریباً 40 سے 45 46 کے قریب لوگ تھے۔ جب آگے دعوت رکھی، سارے آگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے آغاز سے پہلے ابو لہب بول پڑا، آپ کا چچا تھا، اور وہ مقصد اور غرض اس کے سامنے آ چکی تھی، کیونکہ یہ جو 3 سال ابتدائی گزرے تھے ان میں اگرچہ دعوت خفیہ تھی، اعلانیہ دعوت نہیں دی گئی، لیکن مشرکین مکہ کو خبریں پہنچ رہی تھی کہ ایک نئی دعوت آ چکی ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس دعوت کا عنوان یہ ہے، اس دعوت کی خصوصیات یہ ہیں، اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ یہ بات اتر، لیکن انہوں نے نظر انداز اس لیے کیا کہ پہلے بھی مکہ مکرمہ میں ایسی شخصیات آ چکی تھیں جو توحید پرست تھیں، جیسے زید بن نفیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہی کوئی دعوت ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو پتہ تھا ان کو، مشرکین کو جو بڑے بڑے دشمن بنے بعد میں، ان کو بھی باتیں پہنچ رہی تھی، لیکن مخالفت اس وجہ سے انہوں نے کی کہ یہ اپنے آپ ہی دعوت ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے اپنے قرابت داروں کو بلایا، تو ابو لہب نے گفتگو کرنے ہی نہیں، اور نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور یہ محفل مجلس بغیر دعوت یہ ختم ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دعوت دی اپنے قرابت داروں کو، اور دعوت دے کے آپ نے پھر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اور بات کا آغاز یہاں سے فرمایا۔ عربوں کے ہاں میں نے عرض کیا کہ ان کے بھی کچھ بڑے اچھے اوصاف تھے۔ ان کا مثال کے طور پہ ایک وصف یہ تھا کہ آدمی اپنے قبیلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، جھوٹ بولتے تھے، جنگیں بھی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا بھی تھا، اور اخلاق کے اندر بہت سی بیماریاں ان کے اندر آئی ہوئی تھیں، لیکن اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور خانوادے سے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، جن سے تعلق ہوتا تھا ان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز یہاں سے کیا کہ کوئی آدمی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولا کرتا، کوئی بھی آدمی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آپ مکہ مکرمہ میں قریش کی نظر میں صادق اور امین معروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بنیاد بنا کے انہیں اللہ کی طرف بلایا، فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے یہ دعوت دی، پھر ابو لہب نے انکار کیا، اور نوز یہ ایسا بدبخت تھا، اور اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اس لیے نعوذ باللہ ہمیں ترجمہ بھی نہیں کر سکتے اس کا، اس لیے نعوذ باللہ آپ نے ہمیں جمع کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اور نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کی گستاخی کی، جس کے نتیجے میں وہ مشہور سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بددعا دے رہا ہے، اللہ نے کہا تیرا یہی حال ہے، تیرے ساتھ یہی معاملہ پیش ہے، تبت یدا ابی لہب ہوتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ابو لہب کی طرف سے ہوا، اور جناب ابو طالب جو اس وقت بنو ہاشم کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف حمایت کی، نہ صرف یہ کہ آپ کی پشت بنائی کی، بلکہ اعلان کیا، وہاں جتنے رشتہ دار، جتنے قرابت دار موجود تھے ان کے سامنے، اور فرمایا کہ میرے پیارے بھتیجے جائیے، جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، جس دعوت کی طرف، جس دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، آپ بلاتے رہیے، آپ کا چچا ہمیشہ آپ کی حمایت کرتا ہے۔ جناب ابو طالب نے حمایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، یعنی یہ جو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی آیت مبارکہ تھی، اس کے نتیجے میں جب آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جو بنی ہاشم ہے، کم از کم اس حد تک میری مخالفت نہیں ہوگی، اب بطور قبیلہ بنو ہاشم میری مخالفت نہیں کرے گا، تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، کوہ صفا پہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نے وہاں جا کے پکار دی ہے، یا صباحا یا صباحا، آپ نے بلایا ہے، اور پورے کے پورے مکہ والے، روایات میں آتا ہے کہ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور جو آدمی کوہ صفا پہ خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور قصہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا، آپ کی صداقت امانت اتنی زیادہ تھی، آپ نے پوچھا اگر میں خبر دوں کہ اس بھائی کوہ صفا کی تصویر ہے، آج کل جو حضرات وہاں تشریف لے گئے اس طرح سے پہاڑی کا ابھی بھی انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے نظر آتا ہے،
یہ ہمیں تو ہم نے تو تصویر جو ہے وہ خود نہیں کھینچی، آپ حضرات جو گئے ہیں وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کوہ صفا اس طرح کا نظر آتا ہے. کون تشریف لے گئے؟ اللہ کے ساتھ اس طرح کا نظر آتا ہے. کوہ صفا آگے ابھی تبدیل ہو گیا ہے بالکل، یہ پہاڑی ختم ہو گئی ہے. اچھا اس میں وہ شیڈ آ گئی ہے، وہ کور آ گیا ہے. اچھا تو خیر کوہ صفا اس پہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے بلایا اور پوچھا کہ اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے، اس کی اوٹ سے ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو مکہ والوں پہ حملہ ہونا چاہتا ہے اور وہ تیار ہیں کہ ابھی حملہ کر دیں، تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے، جتنے بھی قبائل وہاں پہ جمع تھے، جتنے افراد جمع، بیعت زبان سب نے کہا کہ ہاں بالکل ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین، آپ صادق ہیں، سچے کے بیٹے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہیں، ان کی عبادت، ان کی پرستش چھوڑ دو. ایک اکیلا خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لو. میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. آپ نے قبائل کے نام لیے، آپ نے فرمایا بنو عدی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، بنو تمیم ایک خدا پہ ایمان لے آؤ. آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا فاطمہ بنت محمد ایک خدا پہ ایمان لے آؤ. اس لیے کہ کل قیامت کے دن نسب حسد یہ بالکل کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا اور اپنا ایمان لایا ہوا وہ اللہ کی بارگاہ میں فائدہ دے گا. آپ نے جب یہ دعوت دی تو یہاں بھی وہی ابو لہب جو تھا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ جب بازاروں میں دعوت دینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں ان کا چچا ہوں، میں ایمان نہیں لے کے آیا اور تم بھی ایمان نہ لے کے آؤ. نعوذ باللہ طرح طرح کی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کیا کرتا تھا اور پتھر مارا کرتا تھا، کنکر مارا کرتا تھا جس سے آپ کے مبارک پاؤں لہو لہان ہو جایا کرتے تھے. نعوذ باللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور یہ دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کھلا بیان کیجیے، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیجیے اور مشرکوں سے روگردانی کیجیے. ان کی باتوں پہ، ان کی تکلیفوں پہ، ان کی مشقتوں پہ آپ توجہ نہ دیجیے، ان سے روگردانی کیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے اندر ایک ہر نئے دن کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مختلف تھا اس دور میں بھی، کیونکہ بہت سے اسلام کو وہ کرنے والے ضعفاء صحابہ تھے، غلام تھے اور موالی تھے دوسروں کے، اور اسی طرح سے کمزور صحابہ کرام تھے جن کا قبیلہ چھوٹا قبیلہ تھا اور اس طرح کی حیثیت نہیں تھی، تشخص نہیں تھا. تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ابھی بھی چھٹ کے دعوت دیا کرتے تھے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آ گیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ نے پھر چھٹ کے دعوت نہیں دی کبھی نہیں. آپ بازاروں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، بیت اللہ میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، جگہ جگہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے. آپ اس لیے کہ مشرکین آپ پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، سوچتے تھے، مشورے بھی کرتے تھے. ابھی آ رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن چونکہ بنو ہاشم سردار تھے مکہ کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت جو زمانہ جاہلیت کے 40 سالوں میں گزرے تھے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی سر بازار تقسیم کر سکے. ابو لہب کی ضرورت تھی کیونکہ وہ چچا تھا، وہ حضور نبی وہ اسی قبیلے سے تھا، وہ پتھر بھی مارا کرتا تھا نعوذ باللہ، وہ تکلیفیں بھی دیا کرتا تھا. اس کی جو بیوی تھی جمیلہ وہ بھی نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی، لیکن عام لوگوں کو ضرورت نہیں. خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئے دن کے ساتھ بڑھتی گئی. مشرکین پریشان ہو گئے. یہ وہ پریشانی کا وقت تھا کہ یہ تو ہر نئے دن کے ساتھ جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے، کیسے روکا جائے. ولید بن المغیرہ آپ جانتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھے. ولید یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے بڑا سردار تھا. اس کے پاس جمع ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس دعوت کو روکا جائے. مشورہ ہوا کہ
اور بلکہ حج کا موسم قریب آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ اعلان فرما دیا اور دعوت میں تیزی آ گئی، تو اس کے ساتھ ہی حج کا موسم بھی قریب آ گیا۔ اب حج کے موسم میں جزیرہ عرب کے دور دراز علاقوں سے، یمن سے، عمان سے، اسی طرح سے حوازن، ثقیف، ان مختلف قبائل سے لوگ مکہ مکرمہ میں آیا کرتے تھے، بیت اللہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ان کو مشرکین مکہ کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ دعوت جو بھی چند گھروں کے اندر ہے، ابھی چند گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، حج کے موسم میں یہ دعوت تو پھیل جائے گی اور بے شمار لوگ جو دور دراز سے آئے ہوں گے قبائل سے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور ابھی ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ اتنے زیادہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے تو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے سارے جمع ہوئے۔ عام طور پہ ان کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا کرتا تھا، جو اس وقت کی آپ کہہ لیجیے کہ پارلیمنٹ تھی، جس میں سارے کے سارے جو بڑے بڑے سردار جمع ہوا کرتے تھے۔ مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے۔ لڑائی تو کر نہیں سکتے کیونکہ بنو ہاشم ہے اور ان سے لڑائی لینے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا خون خرابہ، کیا کیا جائے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہم نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں ہم ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، متوجہ نہ ہوں، اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کے لیے کیسے متنفر کیا جائے، کیسے لوگوں کو ہٹایا جائے، مشورہ ہوا کیا کہا جائے۔ تو اس میں مختلف مشاورہ نعوذ باللہ یعنی طرح طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن جگہ جگہ پہ غور کرتا ہے کہ کیا کہا جائے۔ کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، اگر ہم کاہن کہیں گے تو سارے ہماری تکذیب کریں گے، کیونکہ ہم نے کہانت کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کاہن لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کاہنوں والے کوئی اوصاف نہیں، کوئی وصف نہیں۔ خود ولید نے کہا اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، نعوذ باللہ ہی ہوتا ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، مجنون بھی نہیں، ہم جنون کو جانتے ہیں، ہم اس کی علامات کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مجنون لوگ کس طرح عقل سے گری ہوئی ہٹی ہوئی بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ شاعر ہے، ہم شعر کو بھی جانتے ہیں، یعنی انہی کے مشورہ دینے والے اور انہی کے سردار جو ولید ہے وہ انکار کرنے والا کہ نہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے تو آنے والے حاجی ہمارا ہی مذاق اڑائیں گے، ہمیں ہی بتلائیں گے کہ نہیں ہم شعر کو بھی جانتے ہیں، ہم سجا بندی کو جانتے ہیں، ہم شعر کے خصائص کو اوصاف کو جانتے ہیں، یہ تو شاعر ہے۔ ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جادوگر ہے۔ ولید نے جادوگر کہنے سے جو منع کیا، کہا کہ نہیں ہم جادو کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی گویا کہ اس نے انکار کیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ حیرتنا یا الولید، کہ ولید آپ نے تو ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا، کہتے ہو کہ ہم لوگوں کو روکیں گے اور روکنے کے لیے کوئی عنوان تلاش کر رہے ہیں، ہم جو بھی عنوان پیش کرتے ہیں آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کہیں۔ پھر ولید نے مشورہ دیا، ولید بڑا بدبخت انسان تھا، اللہ نے مال دولت پہ انتہا عطا کر رکھی تھی، اولاد حضرت خالد رضی اللہ عنہ بیٹے، لیکن بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اطاعت اور فرما برداری میں آتا، یہ اپنے اس روش کے اندر آئے روز کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ولید نے کہا کہ سب سے بہتر بات جو ہم کہہ سکتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حاجیوں کو، وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھائی اور بہن میں تفریق کروا دیتے ہیں، یہ باپ کو اپنے بیٹے کا دشمن بنا دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہو رہے تھے باپ کو اپنے بیٹے کا دشمن بنا دیتے ہیں، خامد کو اپنی بیوی کا دشمن بنا دیتے ہیں، بھائی کو اپنے بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ تو جادوگر یہ لوگ کرتے ہیں، جادوگر یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جادوگر ہے نعوذ باللہ۔ قرآن کریم نے سورہ مدثر کے اندر اس کی ان باتوں کو غور کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے اور یہ وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ فقال ان هذا الا قول بشر سأصليه سقر۔
ولید نے کہا ان ھذا الا قول البشر، کیا کہا اس نے؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ ولید نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ میں کل قیامت کے دن تجھے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے لاہ عمل اپنایا، لیکن اس کا بجائے یہ کہ مشرکین کو فائدہ ہوتا ہے ان کا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے بھیجا، اللہ نے اس کی حفاظت کی اور آخری انسان تک اللہ تعالیٰ نے ہی حفاظت کرنی۔ کیا ہوا؟ مشرکین نے یہ سوچا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، کوئی بھی قریب نہیں آئے گا، بات نہیں سنے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوا مشرکین کو کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ یہاں کوئی نبی ہے، کوئی دین آیا ہے اور اس طرح کا پیغام لایا ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، ہر کسی کو پتہ چل گیا، ہر قبیلے کے اندر پتہ چل گیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اور وہ ان باتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تجسس کے اندر قرآن بھی سنا اور مسلمان بھی ہوئے مشرکین کی وجہ سے۔ اور اس میں معلوم آیا تھا نا ان اللہ لا یؤید هذا الدین برجل فاجر، کبھی کبھی اللہ رب العزت دین کی تائید اور نصرت کے لیے فاسق و فاجر آدمی سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اسی روایت کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کے حوالے سے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے، کیونکہ دین کا کام تو اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، دین کا کام ہو گیا، وہ مخالفت کر رہے تھے اور کیا ہوا کہ پیغام جو ہے وہ مختلف قبائل کے اندر پھیل گیا اور لوگ جو ہیں وہ تجسس کرنے لگے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ پیغام ہے کیا، اور اس تجسس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے دین اور اسلام قبول بھی کیا۔ تو خیر، جب یہ بات گزر گئی، سن 4 نقوی کا موسم حج گزرا، تو مشرکین نے دیکھا کہ ہمارا جو لاہ عمل تھا وہ تو ہمارے خلاف چلا گیا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے دوبارہ سے مشاورت کی اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جو سن 7 نقوی، پھر 10 نقوی، پھر 13 نقوی ہجرت مدینہ کے ساتھ جا کے ختم ہوا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ہم لاہ عمل تبدیل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی اسلام قبول کرتا اس حوالے سے یہ طے کر لیا کہ ہم تکلیفیں دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مد مقابل محاذ کھڑا کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ جو بن پڑے گا ہم کریں گے، جس طرح سے تکلیف ہو سکے گی ہم دیں گے۔ آپ دیکھیں، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تشریف لے جاتے، راہ سے گزر رہے ہوتے، جملے کسنے شروع کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، نعوذ باللہ طرح طرح کے القابات دینے شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ خاص کر جو کمزور صحابہ اکرام تھے قبیلے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، ان لوگوں کو زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دی اور قرآن کریم کے بارے میں شبہات و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ یہ کہنا شروع کر دیے کہ الا اساطیر الاولین، یہ تو سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور وہ قصے کہانیاں ہمیں اللہ کا پیغام بنا کے سنائی جا رہی ہیں۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا، یہ تو ایک آدمی ہے جو ان کو لکھواتا ہے اور وہ لکھا ہوا کلام یاد کرتے ہیں ہمیں آ کے سناتے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اور ایک آدمی تھا نضر بن حارث، نضر بن حارث، اس نے ایک اور کام کیا۔ اس نے کیا کام کیا؟ وہ ہیرا گیا، ہیرا عراق کا کسرا کا علاقہ تھا، وہاں سے قصے کہانیوں کی کچھ کتابیں لے کے آیا اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا وہاں یہ اپنی وہ نسخے لے کے پہنچ جاتا اور ان کتابوں سے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر میں کچھ باندیاں رکھی ہوئی تھی اس کام کے لیے، جہاں پتہ چلتا کہ کوئی قرآن سننا چاہتا ہے، سن رہا ہے یا کسی نے سن لیا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا یا اپنی کسی خادمہ کو پہنچا دیتا اور وہ قرآن سنا۔ اور اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش شروع کی۔ یہ بھی گویا کہ ان کا لاہ عمل تھا۔ قرآن کریم نے نضر بن حارث کی اس رویے کو بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔
یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ یہ لہو لار کی باتیں جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں، خریدتے ہیں. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو بھیجا، اس کی حفاظت کی اور نشر و اشاعت بھی کی، اور نضر بن حارث کی موجودگی میں نشر و اشاعت. قرآن کریم کا مقابلہ اس سے کہانیوں کی کتابیں تو نہیں کر سکتی. تو خیر ان کی طرف سے کوشش تھی. سوتے بازی شروع کی. مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور کہتے کہ آپ ایک دین لے کے آئے ہیں، خدا کی طرف بلاتے ہیں، ایک اکیلے خدا کی طرف بلاتے ہیں، درمیان کا راستہ تلاش کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور دوسرے سال نعوذ باللہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ کچھ آپ لچک کا مظاہرہ کریں، کچھ ہم آج بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ سے دین کے حوالے سے مداہنت کے مشورے دیتے ہیں. یہ مشورہ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہ کبھی آپ بتوں کی عبادت کر لیا کریں، کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں. اس کے جواب میں وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جو آج مولانا محسن صاحب نے نماز میں تلاوت کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ نے واضح طور پہ لکھی ہے لائن ایسے نہیں ہو سکتا. جو دین ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی دین ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے دین کی آمیزش اس میں کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ چلو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کر لیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس محاذ کا بھی ثابت کرنے کے ساتھ مقابلہ فرمایا. ظلم و ستم، یہ ظلم و ستم جو تھا یہ کہنے کو تو 2 لفظ ہے، لیکن وہ تاریخ آپ دیکھیں کس طرح سے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑا. آپ مکہ مکرمہ کے سب سے شریف عالی نسب عالی اخلاق شخصیت تھے نبوت ملنے سے پہلے. اور جب نبوت مل گئی صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ اللہ کا لایا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو دنیا اور آخرت کی نجات کی طرف بلاتے ہیں. مشرکین مکہ نے اپنی سرداری کے زائل ہونے کے خوف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ آپ کو طعن و تشنیع بھی کی، گالت گلوچ بھی کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیتیں بھی دی. آپ بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوتے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے. مشرکین وہاں سے مشرکین مکہ گزرتے، آپ پہ جملے کسا کرتے تھے. لوگ دیکھا کرتے، سنا کرتے. آپ وہاں موجود ہوتے. ایک موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بہت بڑے بڑے مخالف تھے. عقبہ ابن ابی معیط ایک آدمی کا نام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا. اس نے مشرکین موجود تھے وہاں، ان کا اجتماع تھا. دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے. کون ہے جو اس اونٹ کی اوجڑی لے کے آئے گا، فضلہ لے کے آئے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں نعوذ باللہ وہ فضلہ لا کے آپ پہ ڈالے. یہ بدبخت عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط اس نے کہا میں یہ کام کروں گا. نعوذ باللہ گیا اور وہ نعوذ باللہ فضلہ لے کے آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو وہ لا کے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان اس نے ڈال دیا. آپ تصور کریں، یعنی آپ تصور کریں آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت اس طرح کا کوئی رویہ اگر اپنائے، اس طرح کا کوئی رویہ اپنائے تنہائی میں بھی، سر بازار نہیں، دوسروں کے سامنے نہیں، تنہائی میں اگر کسی نے اس طرح کا خدا نخواستہ رویہ اپنایا تو ہمارا رد عمل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس بدبخت نے وہ لا کے ڈال دیا.
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بچی ہیں، بیٹی ہیں، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تشریف لائی اور آ کے اپنے والد محترم، اپنے ابا جان، ان کے جذبے انور سے اس گزرے کو صاف کیا. آئے ایک اور آدمی امیہ بن خلف، بہت بڑا دشمن تھا. ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ یہ بہت بڑے دشمن تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم نازل ہوئی، آیا عتیبہ اور آ کے سورہ نجم کی آیات پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور کہا کہ میں ان کی تقسیم کرتا ہوں، میں نہیں ان پہ ایمان لاتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انتر پہ ناؤ ملا، اس پہ پھوٹا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے. کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ شام کے سفر پہ روانہ ہوا، رستے میں پڑاؤ ڈالا اور اس کو ڈر لگا رہتا تھا ہر وقت. جب یہ بددعا ملی ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی جانور آگے کھا جائے گا. شام کے سفر پہ تھا اور وہاں پڑاؤ ڈالا، رستے میں رکے اور اپنا جو مقام تھا، اپنے آرام کی جو جگہ تھی وہ اونچی جگہ پہ سمت پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر، جانوروں میں سے ایک جانور اس کو بھیجا اور وہ عتیبہ کو اٹھا کے دے دیا. جی پھاڑ دیا. یہ ابو لہب تھا جس نے یہ عتبہ اور عتیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبوت سے پہلے ان دونوں کے نکاح میں تھے. ان دونوں بدبختوں نے اپنے والد ابو لہب کی کہنے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو ٹھکرا دیا. چھوٹی بات ہے، اپنی بیٹیوں کو دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنی اغراض ہوں، کوئی دین کی وجہ سے، اللہ کے کلمے کی وجہ سے، پیغام کی وجہ سے ان دونوں بدبختوں نے نعوذ باللہ طلاق دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں بدبختی اپنی دنیا اور آخرت اجاڑی ہے انہوں نے. لیکن ہمارے اور آپ کے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ مشقتیں اٹھائی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مجھے مشقت ہوتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت نہیں اٹھائی. لیکن نماز کی مشقت تو تھی، یہ تو مشقتیں تھیں، ہم میں سے تو کسی نے یہ مشقت نہیں اٹھائی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن جنہوں نے اٹھائی ہے وہ اٹھائی اور ہمارے لیے اٹھائی، دین کے لیے اٹھائی. یہ قربانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ آتے اور مبارک گردن کے اندر رسی ڈال کے کھینچا کرتے. میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی آڑ بن جاتے تھے. بے شمار واقعات آڑ بن جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. صرف اس وجہ سے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے تو مجھے قتل کرنے میں وہ اوپر آ گئے. نعوذ باللہ تکلیفیں دیتے ہوئے، مشقتیں دیتے ہوئے. یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مشقتوں تکلیفوں کو بیان کریں تو ہماری آج کی نشست، کل کی نشست، پرسوں کی نشست، ساری نشستیں ختم ہو جائیں. اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مشقتوں کو شروع کر لیں. پھر آپ دیگر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مشقتوں کو شروع کرتے ہیں. جو بیچارے ضعفاء صحابہ اکرام تھے، آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن کے اندر رسی غلام تھے نا، غلام تھے اور گردن میں رسی ڈالی جاتی اور مکہ مکرمہ گلیوں کے اندر آپ کے چکر لگوائے جاتے اور مکہ کے جو اوباش لوگ ہوتے تھے ان کو مسلط کیا جاتا اور وہ جملے بھی کستے اور دور سے کھڑے ہوتے پتھر بھی مارا کرتے. بلال غلام ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی ایک قدم انہوں نے اپنا دین سے پیچھے نہیں ہٹایا. جب انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر مرتے دم تک وہ اس پہ ثابت قدم کریں گے. حضرت عمار کو دیکھیے، حضرت یاسر کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو دیکھیے. حضرت عمار یاسر کے بیٹے ہیں، سمیہ کے بیٹے ہیں، یہ والدین ہیں. تینوں غلام نہیں تھے، آزاد کردہ غلام تھے، موالی تھے بنو مخزوم کے. اور مکہ مکرمہ کی گرمی کے اندر، چٹیل میدان کے اندر ان کو باندھ دیا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ وہاں سے گزر ہوا، آپ نے مخاطب کیا ان تینوں کو اور فرمایا صبرن
صبرن علی آل یاسر، اے آل یاسر والوں صبر کرنا، صبر کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا، موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں میدان سجا ہوتا تھا، حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں، حضرت سہیب لیٹے ہوئے ہیں، کوڑے پر سہ جا رہے ہیں، حضرت سمیہ ہے، حضرت فقیہہ ہے، حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، یہ سارے حضرات وہ تھے کہ جن کو ان الفاظ میں اس طرح کی مشقت ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دوپہر ہو جاتی اور سورج صحیح آگ پر سارا ہوتا، آپ کو میدان میں لایا جاتا ریت پہ، تپتی ہوئی ریت، آپ دیکھیں گرمیوں میں ریت جو ہے، ریت چھوڑے مٹی لے لیں، مٹی میں عام طور پہ گرمائش اتنی نہیں ہوتی جتنی ریت میں ہوتی ہے، تپتی ہوئی ریت پہ آپ کے کپڑے اتار کے لٹا دیا جاتا، نہ صرف لٹایا جاتا بلکہ پتھر رکھ دیا جاتا، باری چٹان سے کہتے ہیں، اور حضرت بلال سے صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے، امیہ ان کا آقا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف گستاخی کرتا اور کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، کافی سارے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق خشک ہو چکا ہوتا تھا، پانی کے لیے ترس رہے ہوتے تھے اور کوئی لفظ زبان سے ادا کرنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کچھ نکلتا تھا زبان سے تو ہمیشہ یہی نکلتا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ توحید، یہ توحید یعنی توحید کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ دل کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر انسان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی سلطان، نہ کوئی آقا، اور نہ کوئی در، نہ کوئی خوف، سب کچھ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا اور بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے، دیکھیے ذرا، یعنی بلال جو حبشی غلام، جن کا مکہ مکرمہ میں کوئی قبیلہ نہیں ہے، ان کے والدین نہیں ہیں، ایک اکیلے بلال ہیں اور پورے سرداران جمع ہو گئے کہ بلال سے ایک مرتبہ نعوذ باللہ گستاخی کروا لی۔ وہ بلال تھے، بلال تھے، اور بلال استعارہ بن کے جرت کا، بہادری کا، بلال نے پتہ نہیں کتنوں کو حوصلہ دیا کہ اگر بلال کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک غلام کر سکتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود اگرچہ قبیلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ آزاد ہے تو عبداللہ ابن مسعود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اسپرٹ تھا حضور نبی، یعنی آپ سمجھ نہیں آتا کہ کیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ایک مرتبہ صحبت اٹھائی پھر آپ کا دیوانہ ہو گیا، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی جو بات تھی وہ ہر کے آ کر دی۔ حالانکہ اس موقع پہ اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے رکھی کہ دل مطمئن ہو، زبان سے کلمہ کفر نکل بھی جائے، ایسی حالت میں جب جان جانے کا خوف ہو، جب جان جانے کا خوف ہو، دل مطمئن ہو اللہ کی توحید پہ، وحدانیت پہ، لیکن زبان سے کلمہ کفر نکل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے اس کی وجہ سے، جیسے حضرت عمار سے ہوا، حضرت عمار سے ایسا کلمہ مشرکین نے کہلوا لیا اور وہ کہنے کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نعوذ باللہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمہ کہہ دیا۔ آپ نے پوچھا کیف وجدت قلبک، دل کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دل تو آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی کرنے کی بات ہے، جب دل مطمئن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاملہ نہیں کرواتے، پکڑ نہیں کرواتے۔ تو خیر یہ جو ایک تکلیف، تکالیف اور مشقتوں کی داستان ہے، آج اس پہ گفتگو کرتے رہیں تو مثالیں ختم نہیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جب بھی مصنف جس نے بھی سیرت کے اس پہلو کو لکھا، پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے ہیں، اسے قلم چلایا نہیں جا رہا، کیونکہ وہ سیرت مبارکہ کے پہلو ایسا ہے
کہ اس کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. مشقت کو کون الفاظ میں بیان کرتے ہیں؟ جس طرح محبت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے اس طرح تکلیف کے لیے بھی الفاظ نہیں ہوتے. تکلیف اور محبت دنیا میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو الفاظ کے سانچے میں پروئی نہیں جا سکتے, ان کے الفاظ نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, جتنی مشقتیں آپ کو آئیں صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں. اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سابقین اولین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا, جتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی کسی دوسرے نے نہیں اٹھائی. یہ ہمارے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, محاذ آرائی, مشقتیں, جب یہ تکلیفوں کا سلسلہ جو ہے طویل ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی تبدیل کی. سورہ کہف نازل ہوئی. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ تھا کہ جب اصحاب کہف کو بادشاہ نے, اس قوم کے رؤساء نے دین کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہا تو اصحاب کہف اپنا قبیلہ, اپنا علاقہ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گئے. یہ مثال تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اپنے صحابہ کرام جنہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے, دین کے حوالے سے آزمائشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ راستہ موجود ہے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا, موسیٰ اور خضر کا. ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا. ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ذکر کرنے میں حکمت یہ تھی کہ یہ کائنات اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, اور ہمیشہ جیت جو ہے وہ واحد کی ہوتی ہے, توحید پرست کی ہوتی ہے, کسی دوسرے کی نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں, فرعون لشکر تھے اس کے پاس, وہ مصر کا بادشاہ تھا, لیکن جیت کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون تو غرق ہو گیا, آج بھی اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ محفوظ ہے, وہ عبرت بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اس کو محفوظ رکھوں گا, نشان عبرت بنا دوں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ آج جو فرعون بنے بیٹھے ہیں ابو جہل کی صورت میں, ابو لہب کی صورت میں, عقبہ کی صورت میں, امیہ کی صورت میں اور ولید کی صورت میں, یہ سارے کے سارے فرائض جو ہیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے جس طرح موسیٰ کے فرعون تباہ و برباد ہو گیا. یہ تسلی دی گئی. اور حکمت یہ تھی سورہ کہف کے نزول میں کہ اصحاب کہف جس طرح اپنا علاقہ چھوڑ کے گئے, صحابہ اکرام بھی دین کے حوالے سے فکروں اور آزمائشوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں, ہجرت کر سکتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت عنایت فرمائی, حکم ارشاد فرمایا. اور ہجرت کرنے کے لیے آپ نے علاقہ بھی تجویز فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر دو. حبشہ کا علاقہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے, یہ دیکھیے, یہ ہے حبشہ, یہ جزیرہ عرب ہے. یہ والا جزیرہ عرب کا اگر نقشہ بھول گیا ہے تو ہم اسے ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جزیرہ عرب ہے نا, یہ سارے کا سارا, یہ جہاز یہ سارا, یہ جزیرہ عرب ہے اور یہ ہے حبشہ. اس جگہ پہ بیچ میں سمندر ہے جسے ریڈ سی کہتے ہیں, بحر کلثوم کہتے ہیں. یہ وہ والا سمندر ہے جس کے اس حصے میں فرعون غرق ہوا تھا. جب یہ بات کرتے ہیں فرعون ڈوب گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام یہاں سینا میں آ گئے تھے اوپر. تو یہ والا سمندر ہے بیچ میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. یہاں یہ دیکھیے, یہ مکہ کا نشان بنا ہوا, یہاں قریش جہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ حبشہ چلے جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت تقریباً 16 کے قریب مرد اور 4 خواتین, 12 کے قریب مرد اور 4 خواتین, 16 ٹوٹل 16 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرت عثمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ. آپ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد آپ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بھی اس کے قافلے میں موجود تھے. اور یہ 16 حضرات
حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ اس لیے بھیجا، آپ نے فرمایا کہ حبشہ کا جو حکمران ہے وہ بڑا عادل آدمی ہے اور اس کے علاقے میں کسی کو ظلم نہیں کیا جاتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ یہ نقشے ہیں، ان کی مدد سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ سارے کا سارا حبشہ۔ اچھا، یہ جو سفر تھا یہ بھی بڑا مشقت والا تھا، کیونکہ جزیرہ عرب کے رہنے والے وہ سمندری سفر کے عادی نہیں تھے، کیونکہ وہ تجارت کے لیے بھی اگر جاتے تھے تو یہ خشکی کے راستے سے شام اور خشکی کے راستے سے یمن یا عمان، یہ جو سمندری راستے ہیں ان میں سفر کے عادی نہیں تھے، اور بڑی بڑی لہریں، کشتی کا سفر، ہچکولے، یہ بھی مشقت تھی ہجرت کرنے والوں کے لیے، لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے یہ مشقت برداشت کی، تشریف لے گئے اور ہجرت حبشہ مکمل ہوئی۔ اچھا، جب ہجرت حبشہ ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں مکہ بیت اللہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مشرکین کی جماعت موجود ہے اور مجمع لگا ہوا ہے، آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، صحیح بخاری کی روایت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ قرآن کریم میں اثر تو ہے، مشرکین یہ بہت سے بدبخت ایسے تھے کہ یہ کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتے تھے، اگر قرآن سنتے تو ایمان لے آتے، کہیں اپنے سنا ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سرداری جانے کے خوف سے ایمان نہیں لے کے آئے، ہٹ درمی کے جو عصبیت تھی کہ محمد جو ہیں یہ بنو ہاشم سے ہیں، یہ فلاں قبیلے سے ہوتے، ہمارے قبیلے سے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، اور اگر ہم ایمان لے آئے گے ہم تو ان کے ماتحت ہو جائیں گے، یہ جو ان کی نفسیات ہے۔ کہیں اگلے سنا ہی نہیں، سنا کیوں نہیں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جو سن لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ سنتا ہی نہیں تھے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجمع موجود ہے، تشریف لائے، آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور سورہ نجم میں وہ کیا ہے، آیت سجدہ آخر میں جا کے، ہاں جی، سورہ نجم کے آخر میں آیت سجدہ ہے، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں سورہ نجم کا وہ لائن دیکھیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اس میں توحید بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نبی اور رسول ہونا بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور مشرکین کے جو بت ہیں ان کی مذمت بھی بیان کی جا رہی ہے، ان مضامین کے ساتھ سورت چل رہی ہے، اور چاشنی اتنی زیادہ ہے جو قرآن میں ہے کہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے جا رہے ہیں، جب آیت سجدہ میں پہنچے آپ نے آیت سجدہ پڑھی، سننا تھا مشرکین کا، مشرکین آیت سجدہ سنی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سارے مشرک جو سن کے تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ آپ سمجھ تو رہے تھے نا، عربی تو سارے، جب آیت سجدہ پڑھی تو سارے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جب چلے گئے، سجدے سے جب اٹھے، ہوش و حواس میں آئے تو سوچنے لگے کیا ہو گیا، اور جو اس مجلس میں موجود نہیں تھے ان کو پتا چلا، مشرکین نے، انہوں نے مذمت شروع کر دی، یہ تم نے کیا کیا، تم مسلمانوں والے کام شروع کر دیے، لیکن یہ انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ جو سجدہ تھا، یہ خبر اس طرح سے حبشہ میں پہنچی کیونکہ تجارت کے لیے مکہ سے بہت سے لوگ حبشہ جایا کرتے تھے، اور جو حضرات صحابہ کرام وہاں پہنچ چکے تھے وہ خبریں معلوم کیا کرتے تھے کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے۔ تو ان دنوں میں یعنی جب مشرکین نے سجدہ کر لیا، ایک مکہ سے صاحب حبشہ گئے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ مکہ کی حالت کیا ہے، اس نے کہا شاید تم محمد اور قریش مشرکین کے حوالے سے پوچھ رہے ہو، وہ تو سارے مسلمان ہو چکے ہیں، کلہم او جلہم، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے یا ان کا اکثر حصہ مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ اس طرح سے واقعہ جو سجدہ والا تھا حبشہ میں پہنچا، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور اکثر نے واپسی کا ارادہ کیا اور سفر بھی شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے ایک دن کی مسافت پہ تھے، پتہ چلا کہ مشرکین تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو اس طرح کا واقعہ تھا۔
تو کئی ایک حضرات وہیں سے واپس چلے گئے کہ دوبارہ سے مشقتوں میں تکلیفوں میں مبتلا کریں گے، اور کچھ حضرات جو تھے مکہ مکرمہ میں آ گئے. لیکن جب آ گئے تو مشرکین کا جو ظلم تھا، ان کا جو ستم تھا، وہ تو آئے دن بڑھتا چلا جا رہا تھا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظلم اور ستم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ ہجرت حبشہ کا حکم ارشاد فرمایا، اجازت عنایت فرمائی. اور دوسرے قافلے کے اندر تقریباً 100 کے قریب حضرات، 101 یا 182 مرد اور 18 عورتیں، ان حضرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف حبشہ جانے کی اجازت عنایت فرمائی. اور یہ دوسرا قافلہ ہے جسے سیرت کے اندر دوسری ہجرت حبشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان حضرات نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کی. اچھا، حضرات صحابہ کرام پہلی جماعت جب گئی اس وقت بھی مشرکین نے کوشش کی روکنے کی، پتہ نہیں چلا، چھپ کے ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ کی پہلے والی تھی. اور جب مشرکین کو پتہ چلا تو تعاقب میں گئے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ پیچھے نہیں جا سکتے. لیکن جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو معاملہ چل پڑا ہے، اور اس طرح سے حبشہ کے اندر جو ہماری تجارت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. مشرکین نے سوچا، اور یہ وہاں جا کے جتھا بنا لیں گے، جماعت بنا لیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے. تو انہوں نے مشورہ کر کے حضرات صحابہ کرام جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کو واپس لانے کا ارادہ کیا. انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے واپس لانا ہے. اور چونکہ جو نجاشی تھا وہ مشرکین کی تجارت کے حوالے سے جانتا تھا کہ مکہ سے یہ لوگ آتے ہیں، خاص کر وہ عتبہ کو جانتا تھا. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نجاشی عامر بن عاص کو شخصی طور پہ جانتا ہے. تو مشرکین نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. مشورہ یہ ہوا کہ حضرت عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں ہم ایک وفد نجاشی کے دربار میں بھیجتے ہیں جو تحفے تحائف لے کے جائے گا اور نجاشی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، اور انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہاں بھی جو انہوں نے دین اختیار کیا وہ نہ تمہارا دین ہے نہ ہمارا دین ہے، یہ کوئی تیسرا دین لے کے آئے ہیں، تو ان کو ہمارے سپرد کر دو. اس عنوان کے ساتھ حضرت عمر جو ہیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وفد لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے. ہم یہ آخری بات ذکر کر کے اس کے بعد ختم کریں گے. تو جب دربار میں پہنچے ہیں، عمر نے ہدایت دی، تحفے تحائف کی. نجاشی بڑا خوش ہوا، اور خوش اس لیے ہوا کہ عمر پرانا دوست تھا، وہ آ گیا اور اتنے قیمتی تحائف لے کے آیا، بڑا خوش ہوا. پوچھا عمر سے، عمر کیوں آئے ہو؟ عمر نے بتایا، عمر بن عاص نے بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ بھاگ کے، مکہ سے بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے. وہاں رہتے تھے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے، اور ایک نیا دین جو ہے انہوں نے ایجاد کیا ہے، یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے ہیں. نجاشی بڑا دانا اور حکیم آدمی تھا. نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ بڑا حکیم آدمی تھا اور عادل بھی تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عادل ہے. جب آپ نے عادل فرمایا تو وہ عادل تھا بھی. عمر کی بات سننے کے بعد سنے گا نہیں، جب تک میں آنے والوں کو سننا لوں اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کروں گا کہ میں ان کو آگے حوالے کرتا ہوں یا نہیں. نجاشی نے قاصد بھیجا کہ جو مکہ سے لوگ آئے ہیں ان کو لائے گا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور طیار ان کا لقب ہے. غزوہ موتا میں آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. جو جھنڈا ہے اس کو اس طرح سینے سے چپکایا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی، ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے، کہ جعفر جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. جب شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں جن سے وہ اڑ رہے ہیں اور جنت کی سیر کر رہے ہیں. یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے، اور دوسرے وفد کے یہ سربراہ بھی تھے. لوگوں نے کہا کہ جعفر آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں،
اور آپ ہمارے سربراہ بھی ہیں، تو آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے جائیں اور پوچھیں کہ نجاشی کیا کہتے ہیں۔ پتہ تو چل گیا تھا کہ امر آیا ہوا ہے، بات سنیں ذرا۔ حضرت جعفر پہنچے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، تو امر بن عاص وہاں موجود تھا۔ تو نجاشی نے پوچھا، ہاں بھائی یہ امر نے جو بات کہی ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نے نیا دین ایجاد کر دیا ہے جو نہ میرے دین کے مطابق ہے نہ ان کے دین کے مطابق ہے، تو وہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ وہ ان کا معروف خطبہ ہے جو کتب سیرت میں، کتب حدیث میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فاحشات، بے حیائی، برائی، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھی۔ ظلم اور ستم ہماری مٹی میں پڑا ہوا تھا، دوسروں کا مال لوٹ دیا کرتے تھے، اور یہ طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر موجود تھیں۔ اللہ نے فضل کیا، ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک نبی مبعوث کیا جن کے حسب اور نسب کو ہم جانتے ہیں، جن کی صداقت اور امانت کو ہم جانتے ہیں، جن کی عفت اور پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں، جن کی پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سارے یہ معبود نہیں، یہ تو مٹی کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ اللہ ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات اسی کی پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا سچ بولو، اس نے کہا جھوٹ نہ بولو، اس نے کہا بے حیائی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ظلم اور ستم نہ کرو، مال لوٹو نہیں، اللہ نے جو دیا اس میں سے کھاؤ، حلال کماؤ۔ اس نے ہمیں یہ بات نماز کی دعوت دی، اس نے ہمیں فلاں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے دین کا جو خلاصہ تھا وہ نجاشی کے سامنے بیان کر دیا۔ نجاشی نے کہا سن، غور سے سن ساری بات۔ نجاشی موجود تھا، اس کے پادری بھی موجود تھے۔ میں نے کیا کہ یہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، جیسے میں پہلے بات کر چکا۔ نجاشی نے کہا کہ جو وہ نبی پیغام لے کے آئے ہیں، جو کلام لے کے آئے ہیں، اس میں سے اگر کچھ حصہ یاد ہو تو مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم، سورہ کاف، آیا صاد، اس کی تلاوت شروع کی، سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور حضرت جعفر تلاوت کرتے جاتے تھے، حدیث مبارکہ میں کہ نجاشی کا سر نیچے تھا اور نجاشی زاروں قطار روتا جاتا تھا۔ نجاشی رونے لگا، قرآن سن کے نجاشی رونے لگ گیا۔ نجاشی کے ساتھ ساتھ جو بطاریق، جو پادری تھے اس کے دربار میں موجود، وہ بھی سارے رونے لگے۔ حضرت جعفر تلاوت کر رہے ہیں، یہ سارے رو رہے ہیں، اور جب حضرت جعفر خاموش ہوئے تو نجاشی حضرت جعفر کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے تاریخی جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ یہ کلام جو آپ نے پڑھا ہے اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، یہ دونوں کلام ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہیں۔ نجاشی نے جب یہ گواہی دے دی تو عمر تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ اور نجاشی نے کہا میں تم لوگوں کو ان کے سپرد نہیں کروں گا، جاؤ میرے علاقے میں رہو، ایسے رہو، سکون سے رہو۔ معاملہ ختم ہو گیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ عمر جو تھے یہ واپس نہیں، عمر نے کہا کہ میں تو نمائندہ بن کے آیا ہوں اور مکہ میں میری تو عزت نہیں رہے گی اگر میں نہیں لے کے جاؤں گا ان حضرات کو، اور تحفے تحائف بھی میں نے دیے ہیں۔ تو دوسرے دن عمر نے اپنے ساتھ والوں سے مشورہ کیا کہ ہم دوبارہ نجاشی کے دربار میں جائیں گے، اور کہا کہ میں نجاشی کو ایسی بات کہوں گا کہ نجاشی سب کو میرے ساتھ بھیجنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ دوسرا دن آ گیا، نجاشی کو جا کے کہا عمر نے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کے مذہب میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ ان سے پوچھیے۔ نجاشی نے پھر بلا لیا، حضرت جعفر پھر تشریف لے آئے، اور نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے، وہ تو ان کے نبی ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے حضرات دوستوں سے مشورہ کیا تھا کہ جو نہیں پوچھے گا ہم سچ بولیں گے، اور ہمیں جو قرآن سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو معلومات ہوں گی ہم وہ حق اور سچ بیان کریں گے۔ تو
نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے عذرا سیدہ مریم میں پھونک دی اور وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ہمارے بھی ویسے ہی محبوب ہیں جو جیسے عیسائیوں کے یہاں، بلکہ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ نے ان کے بارے میں اوصاف بیان کیے ہیں وہ اس تنکے کی بقدر بھی ان سے ان اوصاف سے زیادہ نہیں تھے، وہ یہی کچھ تھے جو آپ نے بیان کیے۔ اور عمر سے کہا عمر اپنے تحفے لو، واپس لو، مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، اور چلے جاؤ۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ تم میرے علاقے کے اندر، میرے ملک کے اندر جیسے رہنا چاہتے ہو رہو، اور میں تمہیں خدا کی قسم کبھی بھی ان لوگوں کے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ جب بات ہو گئی حضرات صحابہ اکرام خوشی خوشی واپس آئے۔ اس کے بعد مشرکین کی کاوشیں جو تھی وہ تب توڑی۔ یہاں سے جب وہ خائب و خاسر واپس گئے مکہ مکرمہ میں، پھر ان کی حکمت عملی میں بھی تبدیلی آئی اور پھر اس رویے میں بھی تبدیلی آئی جو رویہ شیب ابی طالب میں محاصرے پہ جا کے منتج ہوا، اور پھر انہوں نے 7 نبی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشاورت کی کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پورے کے پورے بنی ہاشم کو ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے، کسی قسم کا لین دین نہیں رکھیں گے، اور ہم نہ تو ان سے شادی کریں گے، نہ کوئی چیز ان کو بیچیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، اور ان لوگوں سے ہر قسم کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور پورے قبیلے کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، جو 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پتے بھی کھائے درختوں کے، اور جو بچے تھے، خواتین تھیں، ان کی آہیں بھی سنی، مشقتیں بھی برداشت کی، بہت سے حضرات کا وہاں انتقال بھی ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، اور جس زور کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس محبت اپنائیت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیر میں جانے سے پہلے، گھاٹی میں جانے سے پہلے دعوت دے رہے تھے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی بلبلے کے ساتھ آپ گھاٹی میں جانے کے بعد بھی دعوت دیتے رہے۔ لیکن گھاٹی میں جانے سے پہلے 2 واقعات اور بھی پیش آئے جن کی انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے، اور وہ واقعات ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے، کہ یہ دونوں حضرات جب اسلام میں آئے ہیں تو پھر وہ شان جو سن 6 نبوی تک تھی اسلام کی مسلمانوں کی، اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی، اور کس طرح سے وہ جو رستوں میں کھڑے ہو کے تانے کسا کرتے تھے، جملے کسا کرتے تھے، ان کی حالت بدل گئی تھی ان دونوں حضرات کے اسلام قبول کرنے سے۔ تو آج ہم سن 6 نبوی کے آخر تک پہنچ چکے ہیں، جب حضرت حمزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کریں گے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے اگلے سال ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصور کر دیا جاتا ہے شیب ابی طالب میں۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل کو گفتگو کا آغاز کریں گے، اور مکی دور کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ مدنی دور میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کریں گے۔ جی انشاءاللہ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں؟ جی مطالعہ کر لیں کوئی اپنے طور پہ کتاب کا، کسی کا الرحیق المختوم ہے اس کا مطالعہ کر لیں، النبی الخاتم ہے اس کا مطالعہ کر لیں، سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ